بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قوانین کے فائدے۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مقام پر جمعہ کی نماز ہوگی تو ایسی بستی میں ایک قاضی جو قتل تک کے فیصلے کرے مقرر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ نمبر 2، شریعت میں کسی عرضی نویس کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر خود لکھ سکتا ہے تو سادے کاغذ پر لکھ کر جج کے سامنے چلا جائے، اور اگر لکھنا نہیں جانتا تو منہ زبانی بیان کرے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب عرضی نویس کے پاس جاؤ گے تو وہ کھال اتاریں گے، پھر تمہیں وکیل کرنا پڑے گا، پھر جو کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ بھی چمڑی اتار لے گا، پھر کہیں جا کر جج کے پاس مقدمہ پیش ہوگا اور وہ بھی پھر تمہیں کیا کرے گا؟ تاریخوں پر تاریخیں دے گا۔ کچھ عرصہ پہلے اخبار کے اندر آیا ہوا تھا کہ ایک آدمی کو 11 سال ہو گئے ہیں، 1-2 سال نہیں، 11 سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کی پیشی بھی نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو گئی نا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ آیا وہ مجرم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو اسلام میں نہ پکے کاغذ ہوں گے، نہ عرضی نویس کی تحریر ضروری ہوگی، نہ وکیل کی ضرورت ہوگی، تو خود بخود جج کے پاس آدمی پہنچے گا، وہ سنے گا، اگر اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ مطمئن ہو گیا تو ابھی مقتول کی لاش نہیں اٹھے گی، قاتل کا سر اتار دیا جائے گا۔ تو اب جس آدمی کو معلوم ہو کہ میری گردن بھی اتر جائے گی تو وہ قتل کا اقدام نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے واسطے زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور دوسرا حکم ہے مرنے والے کا وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا، اور یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا ہے۔ اس وقت وراثت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ 4 پارے کے اندر سورہ نساء میں وراثت کے احکام موجود ہیں۔ فرمایا مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، اور بیٹے کا یہ حق ہے، اور یہ حکم پہلے کا ہے، اس وقت یہ حق نازل نہیں ہوتے۔ تو پہلے کیا حکم تھا؟ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھا گیا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا، خیر سے مراد جو ہے یا مال ہے، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو الوصیت، تو لکھی گئی ہے وصیت، اور وصیت کس کے حق میں کرنی ہے؟ فرمایا للوالدین، کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں کو دینا، اور یہ میرے باپ کو دینا، والاقربین، اور جتنے شرعی وارث ہیں چچے کو دینا، اور فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ اور اب وراثت کا حکم نازل ہو چکا ہے، اور رب نے خود متعین کر دیا ہے بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور اب حکم یہ ہے کہ لا وصیت للوارث، پہلے جو تھا، پہلے شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کو وصیت کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہے تو 3 لاکھ میں سے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، وارثوں کی اجازت کے بغیر، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ پہلے اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، باقی جو 2 حصے ہیں وہ وارثوں کے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت یہ ہے کہ اتنا مال مسجد پر خرچ کر دینا، اور اتنا مال مدرسہ پر خرچ کر دینا، اتنا فلاں غریب کو دے دینا، جو بھی جائز قسم کی وصیت ہے۔ فرمایا حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ اس وقت لازم تھا۔ فمن بدلہ، پر جس نے وصیت کو بدل دیا،
بعد ما سمعوا، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا، یعنی یہ بات اس نے سن لی تھی، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، پس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ ہے، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا۔ مثلا وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ یہ رقم تم نے مسجد یا دینی مدرسہ پر لگانی ہے، لیکن جن کو اس آدمی نے وصیت کی تھی، جو پچھلے لوگ ان کے پیچھے موجود کھڑے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ ہماری گلی جو ہے یہ بڑی خراب ہے، اس پر لگا دو، یا ہمارا راستہ بڑا خراب ہے، اس پر لگا دو، یا بیت الخلاء کی ضرورت ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس پر لگا دو۔ اس کے مجاز نہیں ہے، یعنی اس نے جو وصیت کی ہے اس کو بدلنے کے مجاز نہیں ہے۔ مسجد کا کہا ہے تو مسجد میں لگاؤ، دینی مدرسے کا کہا ہے تو دینی مدرسہ پر لگاؤ، قبرستان کے لیے کہا ہے، قبرستان کے لیے وصیت کی ہے تو قبرستان میں لگاؤ، یتیم خانے کے لیے کہا ہے تو یتیم خانے میں لگاؤ۔ جو جائز کام اس نے کہے ہیں تم ان کو بدلنے کے مجاز نہیں ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے، فرمانا فمن بدلہ، پر جس نے اس وصیت کو بدلا، بعد ما سمعوا، بعد اس کے کہ اس نے یہ بات سن لی تھی، فإنما إثمه، تو بے شک اس کا گناہ ہے۔ آگے فرمایا علی الذین یبدلون، ان لوگوں کے ذمہ ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پر جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کج روی کا، مثلا جہالت کی وجہ سے تیسرے حصے سے زید میں وصیت کر گیا، او اثمن، یا گناہ کی وصیت کی، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے اخبار کے اندر بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اکاڑا کے قریب ایک بوڑھے نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کنجریاں بھی ناچیں گی اور بینڈ باجے بھی، ڈھول بھی، یہ بھی ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور اس کام کے واسطے اس نے رقم بھی مختص کی، اور یہ خبر باقاعدہ اخبارات میں بھی آئی تھی۔ ایسے جاہل لوگ ہیں اور ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو اس طرح کی وصیت کرتے ہیں، اگر ایسی ناجائز وصیت کو بدل دیں تو اس بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔